بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک آدمی گھر میں بیوی اور بچوں کے شور سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے ہی گھر میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاتا تھا اور ایک ندی کے کنارے سکون کی تلاش میں بیٹھ جاتا اور رات کو اس وقت واپس آتا جب سب سو جاتے۔ وہ گھر سے تنگ آ چکا تھا۔ کئی بار تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، مگر پھر رک جاتا۔ اس نے اپنے ایک قریبی دوست کو بتایا کہ مجھے گھر میں بیوی بچوں کے شور سے نفرت ہو گئی ہے۔ بیوی ہر وقت بچوں کو اوپر چلاتی رہتی ہے اور بچے بھی بہت شور کرتے ہیں۔ میں سکون کی تلاش میں ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ سکون مل جائے۔ اس کا دوست اسے ایک پرسکون سرکار نامی بابا جی کے پاس لے گیا۔ جب وہ بابا جی کے گھر پہنچا تو بابا جی نے کہا، سکون کی تلاش میں ہو؟ آدمی نے کہا، جی سکون چاہیے، جو کہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا، تم ایک بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے تجھے سکون نہیں۔ میں تمہارا علاج کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میری کسی بات کا انکار نہیں کرو گے۔ آدمی نے کہا، مجھے شرط منظور ہے۔ بابا جی نے کہا، گھر میں مرغا ہے؟ آدمی نے کہا، نہیں بابا جی، گھر میں کوئی مرغا نہیں۔ بابا جی نے کہا کہ ایک مرغا خرید لو اور 2 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ آدمی نے مرغا خرید لیا۔ مرغے نے بے وقت اذان شروع کر دی اور آدمی کی نیند بھی خراب ہونے لگی۔ 2 دن کے بعد بابا کے پاس گیا اور کہا کہ مرغے نے تو میرا سکون زیادہ خراب کر دیا ہے۔ بابا جی نے کہا، کیا کتا گھر میں ہے؟ آدمی نے کہا، نہیں کتا تو نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا کہ ایک کتا بھی خرید لو۔ آدمی نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کتا بھی خرید لیا۔ کتے بھی ہر وقت بھونکتا تھا اور اس کے شور سے آدمی مزید پریشان ہوا۔ 2 دن بعد آدمی جب بابا جی سے کہا کہ یہ تو میرا علاج کر رہے ہیں یا مجھے مزید بیمار کر رہے ہیں، میرا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ بابا جی نے کہا، ایک گدھا بھی گھر میں رکھ لو، بہت کام آئے گا۔ آدمی نے ایک گدھا بھی گھر میں رکھ لیا۔ مرغا، کتا اور گدھا تینوں کے شور میں پورا محلہ تنگ آ چکا تھا۔ سب محلے والے ایک آدمی کے دروازے پر جمع ہو گئے اور کہا کہ تم نے تو ہمارا سکون بھی برباد کر دیا ہے۔ آدمی بابا جی کے پاس گیا اور کہا کہ اب تو میرے محلے میں بھی رہنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ گدھے سے جان چھڑوا لو، بہت سکون ملے گا۔ آدمی نے جاتے ہی گدھے کو آدھی قیمت میں بیچ دیا۔ اب آدمی کو محسوس ہوا کہ جیسے شور میں کافی کمی ہو گئی ہے۔ اس رات نیند بھی زیادہ آئی۔ دوسرے دن جب وہ بابا جی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کتے سے بھی جان چھڑا لو۔ آدمی نے کہا کہ کتا تو گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور بچوں سے بھی اس نے کافی مانوس ہو چکا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ آدمی نے کتے کو بھی گھر سے دور کہیں چھوڑ دیا۔ اب تو اس کے گھر میں کافی سناٹا محسوس ہونے لگا۔ اب جب وہ بابا جی کے پاس گیا تو بابا جی نے کہا، مرغے کو بھی حلال کر لو۔ آدمی نے کہا، ایسا ممکن نہیں، مرغی کی اذان کی وجہ سے میں صبح نماز پڑھنے اٹھتا ہوں۔ بابا جی نے کہنے لگے کہ اس نے مرغے پر بھی زخم کر ڈالا اور آدمی کو بیوی اور بچوں کا شور محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب بابا جی کے پاس گیا تو بابے نے کہا، اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے لیے میکے چھوڑ آؤ۔ تو آدمی نے چلا کر کہا،
میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، گھر میں پہلے ہی بہت سناٹا ہو چکا ہے، اب میرا اس سناٹے میں دم گھٹنے لگا ہے، اس سناٹے کی وجہ سے میرا سکون ختم ہو چکا ہے۔ تب بابا جی نے کہا کہ تمہیں تو میں نے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سکون کا تعلق شور سے نہیں ہوتا، نہ سناٹے سے ہے، سکون تو انسان کے اندر ہے، جس نے اپنے اندر کے سکون کو محسوس کیا تو سمجھو وہ کامیاب ہوا۔ کوئی انسان سکون کو حاصل کرنے کے لیے نیند کی گولیاں لیتا ہے، کوئی لوگ سکون کی خاطر خوبصورت ممالک کی سیر کو نکل جاتے ہیں، مگر پھر بھی سکون نہیں حاصل کر پاتے، کیونکہ حقیقی سکون صرف خدا کی یاد میں ہے۔ اور لوگوں، نماز اپنی قائم کرو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔